بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ دوستو، کل جو کلاس نمبر یعنی پارٹ 3 میں 33 میں جو غلطیاں ہوئی تھی ان سوالات کو پھر سے اس کلاس میں یعنی پارٹ 34 میں کریں گے۔ سوال نمبر 23 تھا کہ ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور نیچے دیے گئے غلط زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ وہاں میں نے آپ لوگوں سے کرا دیا تھا کہ صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ سوال یہ تھا کہ غلط زمرے کی نشاندہی کیجیے، تو اس کا صحیح جواب چوتھا نمبر ہوگا۔ سودائی جو ہے کرشن چندر کا ناول نہیں ہے بلکہ یہ عصمت چغتائی کا ناول ہے۔ ساس یہ عصمت چغتائی کا افسانہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ روشنی پریم چند کا افسانہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن سودائی جو ہے یہ کرشن چندر کا ناول نہیں ہے، یہ عصمت چغتائی کا ناولیٹ ہے۔ اب سوال نمبر 26 تھا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا مضمون ہے۔ وہاں میں نے آپ لوگوں سے کرا دیا تھا کہ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ کس کا مضمون ہے، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا مضمون ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہو جائے گا سجاد حیدر یلدرم۔ مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ یہ کنہیا لال کپور کا ہے۔ سوال نمبر 34 تھا پریم چند کا افسانہ بدنصیب ماں کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے۔ تو اس کا میں نے جواب 7 دیا تھا جو کہ غلط تھا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو 5۔ منشی پریم چند کا افسانہ بدنصیب ماں میں کل 5 حصے ہیں۔ تو دوستو، اب شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو۔ آج کا پہلا سوال ہے، قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول سفینہ غم دل کا عنوان فیض کی کس نظم سے اخذ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو پہلا، صبح آزادی۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول سفینہ غم دل کا عنوان فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی سے اخذ کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا صرف ایک ناول چاندنی بیگم چھوڑ کر سب ناول کے عنوان جو ہے کسی نہ کسی شعراء کے کلام سے ماخوذ ہے۔ سفینہ غم دل 1952، یہ عنوان جو ہے فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی سے ماخوذ ہے۔ فیض کا شعر ہے، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ میرے بھی صنم خانے 1949، یہ علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا ہے۔ میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم پھانے۔ آگ کا دریا 1959، یہ جگر مراد آبادی کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آخری شب کے ہم سفر 1979، یہ بھی فیض احمد فیض کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ آخر شب کے ہم سفر فیض نہ جانے کیا ہوئے، رہ گئی کس جگہ صبح کدھر نکل گئی۔ کار جہاں دراز ہے 1977،
یہ علامہ اقبال کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تک کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ گردش رنگ چمن 1987 یہ مرزا غالب کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن، گردش رنگ چمن ہے ماہ وصال عندلیب۔ یہ شعر جو ہے غالب کا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کس شہر میں منعقد ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو کلکتہ۔ پہلی کانفرنس جو ہے لکھنؤ میں منعقد ہوئی تھی اور دوسری کانفرنس کلکتہ میں۔ یاد رہے ساتھیوں کہ پہلی کانفرنس جو ہے وہ لکھنؤ میں ہوئی تھی اور دوسری کانفرنس کلکتہ میں۔ ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس جو ہے 1936 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی اور اس کی صدارت جو ہے منشی پریم چند نے کی تھی۔ منشی پریم چند نے صدارتی خطبے میں کہا تھا، ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، جو ہم میں حرکت، ہنگامہ اور بے چینی پیدا کرے، سلائے نہیں، کیونکہ اب زیادہ سونا موت کی علامت ہوگا۔ دوسری کانفرنس کلکتہ میں 1938 عیسوی کو ہوئی تھی اور اس کی صدارت جو ہے ملک راج آنند نے کی تھی۔ یاد رہے ساتھیوں کہ دوسری کانفرنس جو ہے وہ کلکتہ میں 1938 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کی صدارت جو ہے ملک راج آنند نے کی تھی۔ تیسری کانفرنس جو ہے وہ دہلی میں 1942 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کی صدارت ڈاکٹر عبدالعلیم نے کی تھی۔ چوتھی کانفرنس 1945 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی تھی اور اس کی صدارت حسرت موہانی نے کی تھی۔ اس کانفرنس میں فحش نگاری کے موضوع پر بات ہوئی تھی۔ پانچویں کانفرنس لکھنؤ 1947 عیسوی میں ہوئی تھی جس کی صدارت رشید احمد صدیقی نے کی تھی۔ چھٹی کانفرنس بھیمڑی یعنی ممبئی 1949 عیسوی میں ہوئی تھی اور اس کی صدارت رام بلاس شرما نے کی تھی۔ ساتویں کانفرنس دہلی میں 1952 عیسوی کو ہوئی تھی اور اس کی صدارت کرشن چندر نے کی تھی۔ آٹھویں اور آخری کانفرنس 1956 میں حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس تحریک کا زوال ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پاپی لوگ پھاڑ دے پتھر جن کے چت، رنگ ملاوا کبھی کبھی نین ملاوا نت۔ اس گیت کے بول کو کس ناول میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں ایک چادر میلی سی۔ چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ناول ایک چادر میلی سی راجندر سنگھ بیدی کا اکلوتا ناول ہے جو پنجاب کے دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ ایک چادر میلی سی رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 عیسوی میں شائع ہوا تھا اور کتابی صورت میں 1962 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ناول ایک چادر میلی سی 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کو ناول ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1965 عیسوی میں ملا تھا۔ ناول ایک چادر میلی سی کا انداز اشاراتی ہے۔ اس میں راجندر سنگھ بیدی نے رمز نگاری سے کام لیا ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ ناول ایک چادر میلی سی میں بیدی نے رمز نگاری سے کام لیا ہے۔ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے۔ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے یہ مشہور مقولہ جو ہے ایک چادر میلی سی ہی سے ماخوذ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ناول ایک چادر میلی سی کے اہم کردار کے بارے میں۔
رانو اس ناول کی ہیروئن اور سب سے فعال کردار ہے۔ تلوکا جو ایک یکا بان ہے اور رانو کا پہلا شوہر ہے۔ چودھری مہربان داس، گھنشیام داس، سلامتی، حضور سنگھ، کرم دین وغیرہ ایک چادر میلیسی کے کردار ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی کو لاہور میں ہوئی تھی اور وفات 1984 عیسوی کو ممبئی میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 44 ہے، کون سا افسانوی مجموعہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ ان میں سے کون سا افسانوی مجموعہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں تیسرا نمبر، دو ہاتھ۔ یہ افسانوی مجموعہ عصمت چغتائی کا ہے اور اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ دو ہاتھ جو ہے یہ عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ ہے اور اس میں جو ہے 8 افسانے شامل ہیں۔ محسن لاہوری کے نام سے راجندر سنگھ بیدی نے کہانیاں لکھی ہیں۔ پہلی کہانی راجندر سنگھ بیدی کی پنجابی زبان میں دکھ سکھ تھی۔ اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے جو پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانہ مہرانی کا تحفہ رسالہ ادبی دنیا لاہور کے سالنامہ 1937 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کے اردو افسانے روس کے عظیم افسانہ نگار چیخوف کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک چادر میلیسی پر راجندر سنگھ بیدی کو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1965 عیسوی ملا تھا۔ دانا و دام 1939 یہ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ گرہن 1942، کوکھ جلی 1949، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے 1974، مکتی بودھ 1982۔ ناول ایک چادر میلیسی رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں شائع ہوا تھا اور بعد میں کتابی صورت میں 1962 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ ناول ایک چادر میلیسی میں شامل افسانے لاجونتی، جوگیا، ببل، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ٹرمین سے پرے، حجاملہ باد کے دیوالا اور یوکلپٹس ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رانی کیتکی کی کہانی میں کیتکی کے والدین کے اسما کا کون سا زمرہ درست ہے؟ راجا جگت پرکاش اور کاملتا، یا راجا جگت پرکاش اور مالتی، یا پھر راجا جگت پرکاش اور لکشمی، یا راجا جگت پرکاش اور فلمتی؟ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، راجا جگت پرکاش اور کاملتا۔ یہ کیتکی کے والدین کا نام ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاء اللہ خان انشا نے حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 عیسوی میں لکھی تھی اور اسے مولوی عبدالحق نے 1933 عیسوی میں کتابی صورت میں شائع کیا تھا۔ انشاء اللہ خان انشا کا قول ہے رانی کیتکی کہانی کے تعلق سے یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ بٹ۔ انشا کی پیدائش 1752 عیسوی کو مرشید آباد میں ہوئی تھی اور وفات جو ہے 1817 عیسوی کو مرشید آباد میں ہی ہوئی تھی۔ آصف الدولہ کے زمانے میں انشاء اللہ خان انشا لکھنؤ گئے تھے۔ دریائے لطافت 1802 یہ انشاء اللہ خان انشا کی بہت ہی اہم تخلیق ہے اور یہ اردو نحو و صرف اور قواعد پر مشتمل ہے۔ دریائے لطافت 1 صدف اور 7 جزیروں پر مشتمل ہے۔ سلک گوہر یہ انشاء اللہ خان انشا کا غیر منقوطہ کتاب ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں داستان رانی کیتکی کے کردار کے بارے میں۔ کنور اودے بھان ہیرو ہے، رانی کیتکی ہیروئن ہے، راجا سورج بان ہیرو کا باپ، رانی لکشمی باس ہیرو کی ماں، جگت پرکاش ہیروئن کا باپ، کاملتا ہیروئن کی ماں، مدن بان ہیروئن کی سہیلی، جوگی مہندر گر جگت پرکاش کا گرو، پھول کلی مالن ہے، امراوت یہ ہاتھی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم کس ادارے سے حاصل کی تھی؟
تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں کیمبرج. دوسرا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم جو ہے کیمبرج سے حاصل کی تھی. کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی تھی اور وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ میں ہی ہوئی تھی. ان کے والد کا نام عظیم الدین احمد تھا جو ایک شاعر تھے. ان کے والد کے کلام کا مجموعہ غولی نغمہ کو کلیم الدین احمد نے اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا تھا. کلیم الدین احمد کی غزلوں کا مجموعہ کشکول ہے اور نظموں کا مجموعہ سبد غلچی ہے. کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم لندن اور کیمبرج سے حاصل کی تھی. کلیم الدین احمد نے کیمبرج میں ایف آر لیوس سے تربیت حاصل کی اور کلیم الدین احمد کی تنقید پر ایف آر لیوس کا واضح اثر نظر آتا ہے. کلیم الدین احمد کی پہچان جو ہے متنازع نقاد کی حیثیت سے ہے. کلیم الدین احمد کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو اردو شاعری پر ایک نظر 2 جلدوں پر مشتمل ہے. اردو تنقید پر ایک نظر، عملی تنقید، اردو زبان اور فن داستان گوئی، اقبال ایک مطالعہ، انیس ایک شاعر، سخن ہائے گفتنی، قدیم مغربی تنقید، میری تنقید، ایک بازدید، تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول. کلیم الدین احمد کا خودنوشت اپنی تلاش میں 1975، تحلیل نفسی اور ادبی تنقید، تذکرہ عشقی، تذکرہ شورش، دیوان جہاں اور کلیات شاد کو کلیم الدین احمد نے ترتیب دیا ہے. یاد رہے دوستو کہ تذکرہ عشقی، تذکرہ شورش، دیوان جہاں اور کلیات شاد کو کلیم الدین احمد نے ترتیب دیا ہے. کلیم الدین احمد کا ایک انگریزی میں کتاب ہے سائیکو انالائسس اینڈ لٹریری کرٹیسزم. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کون سا افسانوی مجموعہ حیات اللہ انصاری کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا نمبر باسی پھول. انوکھی مصیبت، بھرے بازار میں شکستہ گنگورے، یہ حیات اللہ انصاری کی تصانیف ہیں. باسی پھول جو ہے یہ علی عباس حسینی کا افسانی مجموعہ. یاد رہے دوستو کہ باسی پھول جو ہے یہ علی عباس حسینی کا افسانی مجموعہ ہے. حیات اللہ انصاری کی پیدائش 1912 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی تھی اور وفات 1999 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوئی تھی. ان کے والد کا نام وحید اللہ انصاری تھا. حیات اللہ انصاری نے ہندوستان اخبار اور روزنامہ قومی آواز کا اجرا کیا تھا. یاد رہے دوستو کہ حیات اللہ انصاری نے ہندوستان اخبار اور روزنامہ قومی آواز کا اجرا کیا تھا. ناول لہو کے پھول حیات اللہ انصاری کا مشہور ناول ہے جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ اردو کا سب سے ضخیم ناول ہے. ناول لہو کے پھول. آخری کوشش یہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہے. 2.5 سیر آٹا یہ اردو کا اولین مارکسی افسانہ ہے. 2.5 سیر آٹا حیات اللہ انصاری کا اردو کا اولین مارکسی افسانہ ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے. مشاعروں میں شعروں کا شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی ہے. تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے. یہی حال تنقید کا بھی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں کلیم الدین احمد 1908 سے 1983 والے. کلیم الدین احمد کے کچھ تنقیدی خیالات ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے. بقول کلیم الدین احمد میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے. کلیم الدین احمد نے تذکروں کو سرے سے تنقید ماننے سے انکار کیا ہے. بقول کلیم الدین احمد یہ تنقید محض سطحی ہے. اس کا تعلق زبان، محاورہ اور عروض سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہ رکھتے تھے. ان تذکروں کی اہمیت تاریخی ہے اور دنیائے تنقید میں
ان تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن صورت۔ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیا ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ کلیم الدین احمد نے تنقید کے بعض مغربی اصولوں کو اردو شعر و ادب سے منتخب یعنی ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلیم الدین احمد کا کہنا ہے کہ اردو تنقید سے ناواقف ہیں، اور اردو میں اصول تنقید کی ترتیب و تشریح کا فقدان ہے۔ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے۔ ایک عرصے تک اردو میں ادب اور شاعری مترادف الفاظ رہے، اور شاعری کا سر تاج غزل بنی رہے۔ غزل کی پراگندگی سے دنیا واقف ہے، بقول کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کا قول ہے، انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں۔ اگر اردو ادب کے نقائص بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اردو انشا پردازان نقائص سے شناسائی حاصل کریں اور ان سے بچ کر ایک بہترین ادب کی تخلیق میں منہمک ہو جائیں۔ قول کلیم الدین احمد، تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، اس لیے ہرگز و ناقص ایک نقاد کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ بقول کلیم الدین احمد، تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے اور ادب سے الگ ہو کر سانس نہیں لے سکتی۔ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریض ہے، اور کبھی کبھی نری تنقید بیجا نکتہ چینی۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو نقاد نہیں ہو سکتے۔ یہ جتنے بھی اقوال ہیں دوستو، یہ سبھی کے سبھی امپورٹنٹ ہیں۔ کوئی بھی جو ہے ان میں سے کوئی بھی اقوال جو ہے، قول جو ہے آ سکتا ہے ایگزام میں، آپ لوگ جو ہے اسے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ بقول کلیم الدین احمد، نقاد جو بات کہتا ہے وہ عالمگیر ہوتی ہے، یعنی اس بات کی صداقت اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے سمجھنے والے بھی اس کے ہم زبان ہوتے ہیں۔ نقاد کو ہر قسم کے تعصب سے علیحدہ ہونا چاہیے، وہ ذاتی ہو یا تاریخی۔ بقول کلیم الدین احمد، ادبی نقاد کو یہ دریافت کرنا ہوتا ہے کہ شاعری کا اپنے عصر کی روحانی اور سماجی زندگی سے کیا رشتہ ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ نقاد کسی حساس آلے کی طرح غیر صحت مند زہریلے جراثیم کا پتہ چلاتا ہے اور ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ نقاد فلسفی ہو یا عالمی دینیات ہو یا معاشیات داں ہو، طریقہ کار ہمیشہ ادبی ہونا چاہیے۔ بقول کلیم الدین احمد، نقاد ایک قسم کا طبیب ہوتا ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، نقاد ایک قسم کا طبیب ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے مثنوی کو بے لطف قصہ، مرثیے کو غیر حقیقی ماحول کا ترجمان، قصیدے کو لفاظی اور غزل کو نیم وحشی صرف سخن قرار دیا ہے۔ اردو تنقید کا حال مشاعروں جیسا ہے۔ مشاعروں میں شعروں کی شعریت یا عدم شعریت کی بنا پر تعریف یا مذمت نہیں ہوتی، تعریف اور مذمت دونوں کا سبب غیر متعلق ہے، یہی حال تنقید کا بھی ہے۔ بقول کلیم الدین احمد، نقاد نہ فرائڈ کا خوشچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے لفظوں میں سے مفید باتیں لے سکتا ہے۔ غالب ایک مبتذل صنف شاعری یعنی غزل پر لکھتے رہے،
اس لیے شاعر کی حیثیت سے ان کا مقابلہ دانتے شیکسپیئر سے کرنا اپنی کم فہمی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ پھر غالب میں وہ شاعرانہ اوصاف نہیں جو دانتے شیکسپیئر میں پائے جاتے ہیں، بقول کلیم الدین احمد۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کون سی مثنوی بساطین الانس کا ترجمہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پھول بن۔ مثنوی پھول بن یا بساطین الانس کا ترجمہ ہے۔ مثنوی پھول بن 1655۔ مثنوی پھول بن میں ابن نشاطی، مثنوی پھول بن جو ہے یہ ابن نشاطی کی تصنیف ہے۔ مثنوی پھول بن ایک عشقیہ مثنوی ہے اور اس مثنوی میں 1744 اشعار استعمال کیے گئے ہیں۔ مثنوی پھول بن جو ہے طبع زاد نہیں ہے، بلکہ یہ احمد حسن دبیر عدروسی کے فارسی قصے بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ سید احمد خاں ہنر نے مثنوی پھول بن کے جواب میں نیا درپن لکھی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ سید احمد خان ہنر نے مثنوی پھول بن کے جواب میں نیا درپن لکھی تھی۔ ابن نشاطی کا اصل نام محمد مظہر الدین تھا، والد کا نام شیخ فخر الدین تھا۔ ابن نشاطی عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ نشاطی نے مثنوی پھول بن میں عبداللہ قطب شاہ کے مدح میں 38 اشعار لکھے تھے۔ مثنوی پھول بن میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ مثنوی پھول بن میں کل 6 قصے ہیں، 3 مرکزی اور 3 ضمنی۔ قصہ در قصہ تکنیک استعمال ہوئی ہے۔ مثنوی پھول بن میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال ہوئی ہے۔ مثنوی پھول بن کے اہم کردار کنچن پٹن کا بادشاہ جو خواب میں درویش کو دیکھتا ہے۔ درویش ملک خراسان کا پردھان کا بیٹا ہے۔ کشمیر کا بادشاہ گل و بلبل کو انسانی روپ میں لاتا ہے۔ بلبل یہ ختن کے سوداگر کا بیٹا ہے۔ گل گجرات کے عابد و زاہد کی بیٹی ہے۔ سمن بر یہ ملک عجم کے بادشاہ کی بیٹی ہمایوں فال کی محبوبہ ہے۔ سمن بر ہمایوں فال یہ مصر کا شہزادہ رہتا ہے۔ ملک آرا پرستان کی رانی ہے۔ جوگی، رانی ستونتی، دید بانو وغیرہ اہم کردار ہیں مثنوی پھول بن کے۔ وزیر نے مکاری سے بادشاہ کی روح ہرن میں منتقل کر دی۔ رانی ستونتی کی وجہ سے بادشاہ کی روح ہرن سے طوطے میں کر کے وزیر کو قمری بنا کر مار دیا جاتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے ساتھیو۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اردو کی ابتدا کا سلسلہ سندھ سے کس نے جوڑا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو سید سلیمان ندوی۔ اردو کی ابتدا کا سلسلہ جو ہے سندھ سے سید سلیمان ندوی نے جوڑا ہے۔ لسانیات سے متعلق کچھ اہم کتابیں ہیں۔ ہندوستانی لسانیات 1960 یا محی الدین قادری زور کی اہم تصنیف ہے۔ اردو لسانیات 1990 یہ شوکت سبزواری کی تخلیق ہے۔ عام لسانیات 1985 یہ ڈاکٹر گیان چند جین کی تخلیق ہے۔ لسانی مطالعے 1973 یہ بھی گیان چند جین کی اہم تخلیق ہے۔ اردو زبان اور لسانیات 2006 یہ گوپی چند نارنگ کی تخلیق ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو 1939 یہ مسعود حسین خان کی اہم تخلیق ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مقیمی کس دور کا شاعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو عادل شاہی۔ چوتھا نمبر اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مقیمی عادل شاہی دور کا شاعر ہے۔ مقیمی کی مشہور مثنوی چندر و بدن و مہیار جو بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ مقیمی کی مشہور مثنوی جو ہے چندر بدن و مہیار ہے جو بیجاپور کی پہلی عشقیہ مثنوی ہے، جسے اکبر الدین صدیقی نے مرتب کیا ہے۔ اس مثنوی میں یعنی چندر و بدن مہیار میں کسی بادشاہ کی مدح نہیں ہے۔ عادل شاہی دور یعنی بیجاپور
1490 से 1686 तक का ज़माना है। आदिल शाही दौर के शोरा और उनकी मसनवियाँ बरहानुद्दीन जानम की मसनवी इरशाद नामा, हुज्जतुल बका, वसीयतुल हादी, बशारतुल ज़िक्र और मनफ़अतुल ईमान और पंजगंज वगैरह हैं। अब्दल का इब्राहिम नामा है। हसन शौक़ी का फ़तह नामा नज़ाम शाह और मेज़बानी है। मोहम्मद मुक़ीमी की चंद्र बदन व महियार और फ़तह नामा बखीरी है। मुल्क खुशनूद की मसनवियाँ यूसुफ़ ज़ुलेखा, बाज़ार हुस्न और हश्त बहिश्त हैं। कमाल ख़ान रुस्तमी की मसनवी ख़ावरनामा, यह उर्दू की सबसे तवील मसनवी है दोस्तों। ख़ावरनामा ये कमाल ख़ान रुस्तमी की उर्दू की सबसे तवील मसनवी है। मोहम्मद नुसरती गुलशन इश्क़ अली नामा और तारीख़ अस्कंदरी, गुलशन इश्क़ अली नामा और तारीख़ अस्कंदरी यह मोहम्मद नुसरती की मसनवियाँ हैं। सैयद मीरान हाशमी की मसनवियाँ मेराज नामा, इश्क़िया मसनवी, मसनवी यूसुफ़ ज़ुलेखा। अमीन का बहरामो हुस्न बानो, सैयद हसन शाह मुहिउद्दीन सनाती की मसनवियाँ क़िस्सा बेनज़ीर और गुलदस्ता इश्क़। अब बात करते हैं कुतुब शाही दौर के बारे में। कुतुब शाही दौर 1512 से लेकर 1687 ईस्वी तक का ज़माना है। कुतुब शाही दौर के शोरा और उनकी मसनवियाँ कुतुबुद्दीन क़ादरी, फ़िरोज़ बेदरी का पीरितनामा है। शेख अहमद शरीफ गुजराती का यूसुफ़ ज़ुलेखा और लैला मजनू है। मुल्ला असदुल्ला वजही या कुतुब मुश्तरी वजही ने इस मसनवी को कुतुब शाही दौर के बादशाह यानी कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। शेख बहाउद्दीन गवासी की मसनवियाँ मीना सतवंती, सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल, तूती नामा, इब्न नशाती की फूलबंद, अहमद जुनैदी का माहे पहकर, तिबी का बहरामो गुलिंदा, ये सभी इम्पोर्टेंट है साथियों। आप लोग इसे आउट ऑफ सिलेबस ना समझे, ये पूछा जाता है। ये मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इनमें से 1-2 नंबर आप लोगों का तय है। आप लोग परेशान ना हो कि सर क्यों पढ़ा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रहे। बहमनी दौर जो है ये 1750 से लेकर 1525 ईस्वी तक का ज़माना है। बहमनी दौर के शोरा और उनकी मसनवियों के बारे में बात करें तो फ़खरुद्दीन नज़ामी का मसनवी कदम राव पदम राव, सैयद शाह अशरफ बयाबानी का मसनवी लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी और नौ सरहार है। सैयद शाह अशरफ बयाबानी की मसनवियाँ लाज़िमुल मुब्तदी, वाहिद बारी और नौ सरहार जो है वाक़या करबला से मुताल्लिक़ है। मिराजी शमसुल उशाक की मसनवियाँ खुशनामा, खुश नग़्ज़ और शहादतुत तहक़ीक़ हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। परिया सरदार जी नहीं मरते थे, मैं मरता था। ख्वाजा अहमद अब्बास का कौन सा अफसाना इस इबारत पर ख़त्म होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेरी मौत। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चहार मुक़ाला का मुसन्निफ़ कौन है? चहार मुक़ाला का मुसन्निफ़ कौन है? ये भी हर बारी पूछा जाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नज़ामी उरूज़ी। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 54 की तरफ। शऊर की रो की तकनीक के कुछ अज्जा दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। अलिफ है बराह रास्त अंदरूनी ख़ुद कलामी या बा है बिल वास्ता अंदरूनी ख़ुद कलामी, जीम है आज़ाद तलाज़म ख़याल और दाल है फ्लैश बैक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पहला, अलिफ बा और जिम। बराह रास्त अंदरूनी ख़ुद कलामी, बिलवास्ता अंदरूनी ख़ुद कलामी और आज़ाद तलामज़ाए ख़याल, ये जो हैं शऊर की रो की अज्जा हैं।
शऊर की रो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होगा? हाँ, कॉन्शियसनेस। शऊर की रो की इस्तिलाह विलियम जेम्स ने इंसानी शख्सियत को हकीकी तौर पर समझने के लिए इस्तेमाल की थी। शऊर की रो को पेश करने के लिए अलग अलग तरीक़े कार आजमाए गए हैं, जिनमें 4 इस तरह हैं: बिला वास्ता दाखिली कलाम, बिल वास्ता दाखिली कलाम, हमा बेन व हमा दां मुसन्निफ़ का बयान, ख़ुद कलामी। क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने नावल आग का दरिया में शऊर की रो की तकनीक इस्तेमाल की है। रही बात फ्लैश बैक की, तो यह तकनीक भी मगरबी नावलों में से हम तक आई है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर जो है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना परवाज़ के बाद में यही तकनीक यानी शऊर की रो की तकनीक इस्तेमाल हुई है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़माने के अंदाज़ बदली गए, नया राग है साज बदले गए, हुआ इस तरह फाशे राज़े फ़रंग कि हैरत में है शीशा बाज़े फ़रंग। यह अशआर किसके हैं? या यूँ कहें कि ये अशआर जो हैं इनमें से क्या है? कसीदा है या मसनवी है या रुबाई है या गज़ल है? और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये अशआर किसके हैं और ये दाखिले नसाब भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मसनवी। ये जो है ये जो अशआर हैं ये मसनवी की हैयत में लिखी गई है और ये अल्लामा इक़बाल के अशआर हैं। यह अल्लामा इक़बाल की नज़्म साक़ी नामा से लिया गया है। यह अशआर जो हैं अल्लामा इक़बाल की नज़्म साक़ी नामा से लिया गया। दोस्तों आप लोग साक़ी नामा को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें से हर बारी कोई ना कोई शेर ज़रूर आता है। मेरा वादा है और ये मेरा दावा भी है कि आप लोग अगर याद करके जाते हैं तो एक क्वेश्चन यानी 2 नंबर आप लोगों का फ़िक्स है। साक़ी नामा के कुछ मशहूर अशआर हैं। हुआ ख़ेमज़न का रवाने बहार, इरम बन गया दामने कोहसार, गुलो नरगिस व सोसन नस्तरन, शहीद अज़ल लाला खूनी कफ़न। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ख्वाजा अहमद अब्बास के अफ़सानवी मजमूए दिया जले सारी रात में कुल कितने अफ़साने शामिल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 9। दिया जले सारी रात में कुल 9 अफसाने शामिल हैं। दिया जले सारी रात 9 अफसानों पर मुश्तमिल है, जो इस तरह हैं: दिया जले सारी रात, रुपए आने पाई, चराग तले अंधेरा, बच्चों का ख़त महात्मा गांधी के नाम, कच्ची कच्ची 3 तस्वीरें, 1.5 लीटर, अलिफ लैला, भारत माता के 5 रूप। दिया जले सारी रात का मुक़द्दमा कृष्ण चंद्र और ख्वाजा अहमद अब्बास ने मिलकर लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शीशे का घर किसका अफ़सानवी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क़ुर्रतुल ऐन हैदर। शीशे का घर ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का अफ़सानवी मजमुआ है। ये मजमुआ जो है 1954 ईस्वी में शाये हुआ था और शीशे का घर ये 12 अफ़सानों पर मुश्तमिल है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हारो चल बसे अब पार करो करतार। इस गीत के बोल को क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नावल में इस्तेमाल किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों
चांदनी बेगम, तीसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। चांदनी बेगम में यह शेर शामिल है। चांदनी बेगम का उन्वान किसी भी शायर के शेर के टुकड़े पर नहीं है। इसके अलावा कुर्रतुल ऐन हैदर के जितने भी नावल हैं वो सभी जो हैं किसी न किसी शायर के शेर के टुकड़े पर हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी गुलजार नसीम का असल फ़ारसी क़िस्सा किसका लिखा हुआ है? बहुत ही अहम सवाल है साथियों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों इज़्ज़तुल्लाह बंगाली। मैं हमेशा ज़िक्र करते रहता हूँ। गुलजार नसीम को पंडित दया शंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में लिखा था। रशीद हसन खान ने इसे मुरतब किया था। 1844 ईस्वी में मसनवी गुलजार नसीम पहली बार शाया हुए थे। असल क़िस्सा इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने 1722 ईस्वी में बकावली के नाम से लिखा था, जो फ़ारसी नस्र में है। मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इसे मजहब इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया था। फिर इसे दया शंकर नसीम ने 1839 ईस्वी में उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में पेश किया। इस मसनवी में आवर्द यानी जंग लड़ाई का अंदाज़ पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है दोस्तों, लेनिन के उन्वान से इकबाल के अलावा किस दूसरे शायर ने नज़्म लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, सभी लोग इसका आंसर करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सरदार जाफरी। लेनिन के उन्वान से इकबाल के अलावा सरदार जाफरी ने नज़्म लिखी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।